بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان ایوبی اس عہد کے ساتھ دمشق سے نکلا تھا کہ ارناط کو اپنے ہاتھوں قتل کرے گا۔ کلثوم بکر کو بتا رہی تھی، ارناط کے ساتھ میں خوش بھی رہی اور میرے دل میں انتقام بھی موجود رہا۔ وہ کبھی کبھی مجھے بتایا کرتا تھا کہ سلطان ایوبی کے جاسوس بیس بدل کر آ جاتے ہیں اور یہاں کے راز لے جاتے ہیں۔ اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ بڑی ہی حسین صلیبی اور یہودی لڑکیاں مسلمانوں کے علاقوں میں مسلمانوں کی طرح کے ناموں سے اونچے رتبوں اور عہدوں والے حاکموں کو جال میں پھانس لیتی اور انہیں صلیب کے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ ارناط مجھے ان لڑکیوں کی کہانیاں سنایا کرتا تھا۔ یہ سن کر مجھے کئی بار خیال آیا کہ یہ لڑکیاں اپنے مذہب کے لیے اپنی آبرو قربان کر دیتی ہیں۔ عصمت ہی وہ موتی ہے جس کے تحفظ کے لیے عورت جان پر کھیل جاتی ہے، لیکن یہ لڑکیاں اتنی بڑی قربانیاں دے ڈالتی ہیں۔ میری آبرو تو لٹ ہی چکی تھی۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ اپنے مذہب کے لیے قربانی دوں گی، مگر مجھے موقع نہیں ملتا تھا۔ اب یہاں آ کر ارناط نے مجھے ایسا راز دے دیا ہے جو سلطان ایوبی تک پہنچنا چاہیے۔ شاید اللہ نے مجھے ایسی نیکی کے لیے اس جہنم میں بھیجا تھا۔ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ اس خبر سے سلطان ایوبی کو کوئی فائدہ پہنچے گا؟ بکر بن محمد نے کہا، بہت زیادہ، لیکن یہ خبر تم لے کر نہیں جاؤ گی۔ اگر تم یا ہم دونوں یہاں سے غائب ہو گئے تو شہزادہ ارناط فوراً سمجھ لے گا کہ ہم دونوں جاسوس تھے۔ اس طرح یہ اپنے منصوبوں میں رد و بدل کر دیں گے اور ہم سلطان ایوبی تک جو خبر پہنچائیں گے وہ اس کی شکست کا باعث بن سکتی ہے۔ کلثوم نے کہا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنی اہم خبر سلطان ایوبی تک نہیں پہنچ سکتی۔ بکر نے کہا، پہنچ سکتی ہے اور پہنچائی بھی جائے گی، لیکن کرک واپس جا کر یہ انتظام ہوگا۔ کلثوم نے پوچھا، تم جاؤ گے؟ میں یہاں سے بھاگنا بھی چاہتی ہوں۔ میں نہیں جاؤں گا، تم بھی نہیں جاؤ گی۔ کرک میں میرے ساتھی موجود ہیں، خبریں لے جانے کا کام ان کی ذمہ داری ہے، میرا کام خبریں حاصل کرنا ہے۔ اب یہ کام تم کرو گی، تمہارا کام ختم نہیں ہوا، ابھی شروع ہوا ہے۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ سلطان کو کس قسم کی معلومات کی ضرورت ہے۔ یہ معلومات تم مجھے دو گی اور میں انہیں دمشق تک پہنچاؤں گا۔ کلثوم نے اداس سی ہو کے پوچھا، تو مجھے اس جہنم میں ہی رہنا پڑے گا؟ ہاں، تمہیں اس جہنم میں اور مجھے موت کے منہ میں موجود رہنا پڑے گا۔ کلثوم، تمہیں یہ قربانی دینی پڑے گی۔ سلطان کہا کرتے ہیں کہ ایک جاسوس یا ایک چھاپہ مار اپنی پوری فوج کی فتح یا شکست کا باعث بن سکتا ہے، لیکن جاسوس ہر لمحہ موت کے منہ میں کھڑا رہتا ہے۔ جاسوس جب دشمن کے ہاتھ چڑھ جاتا ہے تو فوراً قتل نہیں کر دیا جاتا، اسے اذیتیں دی جاتی ہیں، اس کی کھال آہستہ آہستہ اتاری جاتی ہے، اسے مرنے نہیں دیا جاتا، اسے جینے بھی نہیں دیا جاتا، لیکن اپنے مذہب اور اپنے وطن کے لیے کسی نہ کسی کو اپنی زندہ کھال اتروانی ہی پڑتی ہے۔ قوموں کا نام و نشان اس وقت مٹنا شروع ہوتا ہے جب ان میں قربانی کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ تم نے جہاں 4 سال گزار دیے ہیں وہاں 4 مہینے اور گزار دو۔ تم اب ارناط کو اپنا آقا نہ سمجھو، اس کے ساتھ پہلے سے زیادہ محبت کا اظہار کرو، لیکن دل میں یہ سمجھو کہ تم نے ایک ایسے زہریلے ناگ پر قبضہ کر رکھا ہے جو تمہارے ہاتھ سے آزاد ہو گیا تو عالم اسلام کو ڈس لے گا۔ کلثوم نے بےتاب ہو کر کہا، مجھے بتاؤ، اللہ کے لیے مجھے بتاتے رہو کہ میں اپنے اللہ کے حضور کس طرح سرخرو ہو سکتی ہوں۔ بکر نے اسے بتانا شروع کر دیا، اسے مکمل ہدایات دیں اور کہا، سب کے سامنے یہ ظاہر نہ ہونے دینا کہ میرا اور تمہارا کوئی اور تعلق بھی ہے۔ یہاں ہمارے جاسوسوں کا سراغ لگانے والے صلیبی جاسوس بیس بدل کر گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔
یہ بھی یاد رکھو کہ صرف ہم دونوں جاسوس نہیں، ہمارے اور بھی بہت سے ساتھی ہیں۔ وہ ہر اس شہر میں موجود ہیں جہاں صلیبی حکمران اور جرنیل موجود ہیں۔ ان میں ایک سے ایک بہادر اور عقل مند ہے۔ دل میں خوش فہمی نہ رکھنا کہ ہم دونوں کوئی بہت بڑا کارنامہ کر رہے ہیں۔ اللہ پر احسان نہ کرنا، یہ ہمارا فرض ہے جو ہمیں ادا کرنا ہے، خواہ ہمیں کیسی ہی اذیت میں کیوں نہ ڈال دیا جائے۔ کلثوم جب خیمہ گاہ میں اپنے خیمے کے سامنے بگی سے اتری، اس وقت وہ شہزادی لیلی تھی اور بکر بن محمد سیبل تھا۔ کلثوم جب بگی سے اتر رہی تھی تو اس وقت سیبل بگی کے پاس کھڑا غلاموں کی طرح جھکا ہوا تھا۔ خیمے میں گئی تو ارنات ایک نقشے پر جھکا ہوا تھا۔ کلثوم نے اسے کہا کہ وہ سیر کے لیے نکل گئی تھی اور شکار بھی کھیلا تھا۔ ارنات نے نقشے سے نظریں ہٹائے بغیر پوچھا، کیا مارا؟ کچھ بھی نہیں، سب تیر خطا گئے، لیکن جلدی ہی شکار مارنے کے قابل ہو جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ بھی نقشے پر جھک گئی اور پوچھا، پیش قدمی کا نقشہ ہے یا دفاع کا؟ ارنات نے بے خیالی کے عالم میں کہا، پیش قدمی صلاح الدین ایوبی کرے گا اور دفاع بھی اسی کو کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم اسے جال میں لا رہے ہیں۔ اس کا دم خم ختم کر کے ہم پیش قدمی کریں گے، ہمیں روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تم اپنے خیمے میں جاؤ لیلی، مجھے بہت کچھ سوچنا ہے۔ آج رات ہماری جو کانفرنس ہوگی اس میں جنگ کا منصوبہ اور نقشہ بنایا جائے گا۔ مجھے جو مشورے دینے ہیں ان میں کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا نام کلثوم ہے اور بکر بن محمد اس کے ساتھ ہے، وہ ارنات کا بگیبان ہے۔ سلطان ایوبی کی انٹیلیجنس کا نائب سربراہ حسن بن عبداللہ اسے کرک کے جاسوسوں کی بھیجی ہوئی پوری خبر سنا چکا تھا۔ سلطان کی آنکھیں لال ہو گئی تو اس نے کہا، کوئی بتا سکتا ہے ہماری کتنی بیٹیاں ان کفار کے قبضے میں ہیں اور ان کی عیاشی کا ذریعہ بنی ہوئی ہیں؟ میں ارنات کو نہیں بخشوں گا۔ خیال رکھنا حسن، اس لڑکی کو وہاں سے نکالنا ہے، لیکن ابھی نہیں۔ حسن بن عبداللہ نے کہا، کرک میں ہمارے جو آدمی ہیں وہ اسے موزوں وقت پر نکال لائیں گے۔ اقرا کا پادری اور یہ صلیبی اتحادی ناصرہ میں 3 روز رہے اور انہوں نے پلان اور نقشہ تیار کر لیا تھا۔ کلثوم نے ارنات سے سب کچھ معلوم کر لیا تھا اور بکر کو بتا دیا۔ صلیبیوں کو بھی سلطان ایوبی کے کئی راز معلوم ہو گئے تھے۔ ان کے جاسوس موصل، حلب، دمشق، قاہرہ اور ہر جگہ موجود تھے۔ انہوں نے صلیبیوں کو صحیح اطلاع بھیجی تھیں۔ صلیبیوں کو یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ مصر سے بھی فوج آ رہی ہے۔ صلیبیوں کو یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ سلطان ایوبی بہت جلدی پیش قدمی کرنے والا ہے، لہٰذا انہوں نے دفاع میں لڑنے پھر سلطان ایوبی کو گھیرے میں لینے کا پلان تیار کیا تھا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے مختلف جگہوں پر فوج خیمہ زن کر دی تھی۔ انہیں ابھی یہ معلوم نہیں ہوا تھا کہ سلطان ایوبی کدھر سے آئے گا اور میدان جنگ کون سا ہوگا۔ اپنے اندازے کے مطابق انہوں نے سلطان ایوبی کی فوج کی نفری، پیادہ اور سوار کا حساب لگا لیا تھا۔ حسن بن عبداللہ نے کرک سے آئے ہوئے اپنے آدمی سے تفصیلی رپورٹ لی۔ اس جاسوس نے کلثوم اور بکر کے متعلق بھی بتایا۔ حسن بن عبداللہ نے یہ رپورٹ سلطان ایوبی کو دی۔ سلطان ایوبی نے کہا، یہ اطلاع ان تمام اطلاعوں کی تصدیق کرتی ہے جو ہمیں دوسری جگہوں کے جاسوسوں نے بھیجی ہیں۔ یہ تو ہمیں پہلے ہی معلوم ہو چکا ہے کہ صلیبی میرا انتظار کر رہے ہیں۔ اب کرک کی اطلاع نے اس کی تصدیق کر دی ہے۔ اس میں نئی بات یہ ہے کہ چند ایک صلیبیوں نے اتحاد کر لیا ہے اور مجھے ان کی متحدہ فوج سے لڑنا ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ اطلاع نہیں ہے کہ جنگی طاقت کتنی ہے۔ ان کے ساتھ 2200 نائٹ ہوں گے۔ یہ بلا شبہ بہت بڑی طاقت ہے۔ نائٹ سر سے پاؤں تک ذرا بختر میں ملبوس اور محفوظ ہوتا ہے۔ نائٹوں کے گھوڑے عام جنگی گھوڑوں کی نسبت زیادہ طاقتور اور پھرتیلے ہوتے ہیں۔ میں انہیں گرمیوں کے عروج میں لڑاؤں گا۔
حسن بن عبداللہ نے کہا، اور ان زرپوش نائٹوں کے ساتھ 8,000 سوار ہوں گے۔ پیادہ فوج کی تعداد 30,000 سے زیادہ بتائی گئی ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا، میرے لیے یہ خبر نہیں ہے کہ شاہ آرمینیہ کی فوج بھی صلیبیوں کے پاس آ رہی ہے۔ یہ صلیبیوں کی 30-32 ہزار فوج کے علاوہ ہوگی۔ یہ ملا کر دشمن کی نفری 40,000 ہو جائے گی۔ کرک کی اطلاع اور دوسری جگہوں سے آنے والی اطلاع سے یہ یقین ہو گیا ہے کہ صلیبی دفاعی جنگ لڑیں گے اور مجھے گھیرے میں لے لیں گے۔ اس کے متعلق میرا یہ فیصلہ صحیح معلوم ہوتا ہے کہ میں حتین کے مضافات میں لڑوں گا۔ اس علاقے سے میں اچھی طرح واقف ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دمشق میں اپنے بڑے کمرے میں سالاروں اور نائب سالاروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، میرے رفیقو، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس فرض کی ادائیگی کے لیے نکل کھڑے ہوں جو اللہ ذوالجلال نے ہمیں سونپا ہے۔ ہم اقتدار کے لیے آپس میں لڑنے اور مرنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے تھے۔ ہم نے آپس میں بہت کشت و خون کر لیا ہے۔ اس دوران دشمن نے ارض فلسطین میں اپنے پنجے گہرے اتار لیے ہیں۔ قوم نے ہمارے ہاتھ میں تلوار دی ہے اور اس اعتماد کے ساتھ دی ہے کہ ہم دشمنان دین کا خاتمہ کریں گے اور عرب کی مقدس سرزمین کو کفار کے ناپاک وجود سے پاک کریں گے۔ آپ کئی برسوں سے مسلسل لڑ رہے ہیں، لیکن اصل جنگ اب شروع ہو رہی ہے۔ اپنے ذہنوں میں اس جنگ کے مقصد کو تازہ کر لو۔ یہ فیصلہ کر لو کہ ہمیں ایک آزاد اور باوقار قوم کی حیثیت سے زندہ رہنا ہے اور ہمیں اپنے اللہ کے عظیم مذہب کو کفر کے گھنونے سائے سے آزاد رکھنا ہے۔ ہمیں سلطنت اسلامیہ کو وہاں تک لے جانا ہے جہاں تک محمد بن قاسم لے گیا تھا اور جہاں تک طارق بن زیاد لے گیا تھا۔ ان کے بعد آنے والوں کا فرض یہ تھا کہ اللہ کا پیغام وہاں سے بھی آگے لے جاتے جہاں تک قوم کے یہ بیٹے لے گئے تھے، مگر اللہ کی سلطنت ایسی سکڑی کہ ہمارے دین کے دشمن ہمارے گھر میں آن بیٹھے ہیں اور وہ خانہ کعبہ اور روزہ مبارک کو مسمار کرنے کے منصوبے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ کیوں کر ممکن ہوا؟ جہاں بادشاہی کا جنون دماغوں پر قابض ہوتا ہے وہاں سرحدیں سکڑتی ہیں اور تخت و تاج کی خاطر امراء اپنے مذہب اور اپنی غیرت کو بھی ترک کر دیا کرتے ہیں۔ ہمارے زوال کا باعث تخت و تاج کا نشہ اور زر و جواہرات کی محبت ہے۔ کہاں وہ وقت کہ ہم دنیا پر چھا گئے تھے اور کہاں ہمارا وقت کہ دنیا ہم پر چھا گئی ہے اور ہم آخرت کو فراموش کیے بیٹھے ہیں۔ ہم میں دوست اور دشمن کی پہچان نہیں رہی۔ عسکری جذبے پر فانی دنیا کی جھوٹی لذتوں کا جادو چل گیا ہے۔ یاد رکھو میرے رفیقو، میں آپ کو کئی بار کہہ چکا ہوں کہ قوم کی قسمت تلوار کی نوک سے لکھی جاتی ہے اور یہ تحریر ان مجاہدوں کی ہوتی ہے جن کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے۔ جب سالار تخت پر بیٹھ کر سر پر تاج رکھ لیتے ہیں تو ان کے ہاتھوں میں طاقت نہیں رہتی کہ تلوار نیام سے باہر کھینچ سکیں۔ ان کے دلوں میں اپنے عقیدے اور اپنی قوم کے وقار کے تحفظ کا جذبہ نہیں رہتا۔ پھر مذہب کا استعمال یہی رہ جاتا ہے کہ اپنی رعایا کو مذہب کے نام پر دھوکے دو اور دشمن کے ساتھ درپردہ دوستی کر لو تاکہ آرام سے اللہ کے نیک اور سادہ لوح بندوں پر حکومت کر سکو۔ ہم آج اسلام کی عظمت کی خاطر صرف اس لیے گھروں کو خیرباد کہنے اور دشمن پر ٹوٹ پڑنے کے قابل ہوئے ہیں کہ ہم نے اقتدار کے پجاریوں کو ختم کر دیا ہے۔ ہم نے آستین کے سانپوں کا سر کچل ڈالا ہے۔ اگر ہم ہار گئے تو اس کی وجہ اس کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ ہماری نیت میں فطور تھا۔ سلطان ایوبی ایسی جذباتی اور لمبی تقریر کرنے کا عادی نہیں تھا، لیکن جس مہم کے لیے وہ نکل رہا تھا اس کے لیے سب کو ذہنی اور روحانی طور پر تیار کرنا ضروری تھا۔ یہ اس کے وفادار اور قابل اعتماد سالار اور نائب سالار تھے۔ ان میں مظفر الدین جیسا قابل اور دلیر سالار بھی تھا جو کسی وقت میں اس کا ساتھ چھوڑ کر اس کے مخالف کیمپ میں چلا گیا اور اس کے خلاف لڑا بھی تھا۔
اس کے ساتھ تقی الدین اور افضل الدین، فرخ شاہ اور ملک العادل جیسے سالار بھی تھے جو اس کے اپنے خاندان اور اپنے خون کے رشتے کے تھے۔ سالار ککبوری اس کا دست راست تھا۔ ان میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو فنی، تکنیکی اور جذباتی لحاظ سے کمتر ہوتا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی پہلی بار ارض فلسطین میں حملے کے لیے جا رہا تھا اور اس کی منزل بیت المقدس تھی۔ یہ مہم آسان نہیں تھی۔ صلیبیوں کی جنگی قوت زیادہ بھی تھی اور برتر بھی۔ صلیبیوں کو یہ فائدہ حاصل تھا کہ انہیں دفاع میں اپنی زمین پر لڑنا تھا، جہاں انہیں رسد کا کوئی مسئلہ درپیش نہیں تھا اور وہ اپنے مستقر کے قریب تھے۔ سلطان ایوبی اپنے مستقر سے دور جا رہا تھا، جہاں تک رسد کے راستے مخدوش تھے۔ جنگی فنون کے مطابق زیادہ دشواریاں حملہ آور کو ہی پیش آتی ہیں، اور حملہ آور کی نفری دشمن سے اگر 100 گنا نہیں تو دگنی ضرور ہونی چاہیے، مگر سلطان ایوبی کی نفری کم تھی۔ اسے یہی یقین تھا کہ یہ جنگ بہت طول پکڑے گی اور گھروں کو واپس آنا ممکن نہیں ہوگا، اس لیے اس نے یہ ضروری سمجھا کہ اپنے سالاروں کو بتا دے کہ وہ طارق بن زیاد کی اس کارروائی کو ذہن میں رکھیں جس میں اس نے بحیر روم پار کر کے کشتیاں جلا ڈالی تھیں، کہ واپسی کا خیال ہی ذہن سے نکل جائے۔ قاضی بہاؤالدین شداد نے اپنی یادداشتوں بعنوان سلطان صلاح الدین ایوبی پر کیا افتدا پڑی میں لکھا ہے، سلطان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ نے کفار کے خلاف لڑنے کا جو حکم دیا ہے یہ اس کا فرض اولین ہے، جسے دنیا کے ہر کام اور ہر فرض پر فوقیت حاصل ہے۔ کفار سے لڑنا اور اللہ کی حکمرانی قائم کرنا اس کا ایسا فرض ہے جو اللہ کے حکم سے اسے سونپا گیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ملکوں کو اللہ کی سلطنت میں شامل کرنا اور بنی نوع انسان کو اطاعت الہی کی طرف لانا۔ اس نے تمام فوجوں کو جہاں جہاں وہ تھیں اشتراک کے مقام پر جمع ہونے کا جو حکم بھیجا، اس میں اللہ کے حکم کے الفاظ بھی لکھے۔ سلطان ایوبی کی نظریں مستقبل کی تاریکیوں میں جھانک رہی تھیں۔ اس نے حطین کے مقام کو میدان جنگ بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ حطین فلسطین کا ایک گمنام سا گاؤں تھا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے وہ عظمت بخشی کہ عیسائی دنیا کے جنگی مبصر آج بھی تجزیہ کرتے نظر آتے ہیں کہ صلیبی جنگوں کے اس ہیرو نے کس قسم کی چالوں اور اسٹریٹجی سے اتنے طاقتور اور برتر اسلحہ والے دشمن کو ایسی شرمناک شکست دی تھی کہ صلیبیوں کے ایک کے سوا باقی تمام حکمران جنگی قیدی ہو گئے تھے۔ جنگی علوم کی باریکیاں سمجھنے والے مبصروں اور مورخوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی دیگر خوبیوں کے علاوہ اس کے انٹیلیجنس اور کاؤنٹر انٹیلیجنس اور کمانڈو آپریشن کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ یہ ہے بھی حقیقت کہ بکر بن محمد جیسے جاسوس اپنی جانیں موت کے منہ میں رکھ کر اہم معلومات حاصل کر رہے تھے اور سلطان ایوبی تک پہنچا رہے تھے۔ کلثوم جیسی مظلوم لڑکیاں شاہانہ زندگی اور عیش و عشرت کو ٹھکرا کر اپنے طور پر اسلامی فوج کی مدد کر رہی تھیں۔ تاریخ ان گمنام غازیوں اور شہیدوں کے نام بتانے سے قاصر ہیں جنہوں نے پس پردہ اور زمین دوز جہاد کیا اور حطین کو تاریخ اسلام کی عظمت کا نشان بنا دیا۔ سلطان ایوبی ہمیشہ جمعے کے دن لڑائی کے لیے کوچ کیا کرتا تھا کہ یہ قبولیت کا دن ہے۔ اس مبارک روز ہر مسلمان اللہ کے حضور جھکا ہوا ہوتا ہے، اور جب سپاہی اپنی قوم کو عبادت میں مصروف چھوڑ کر جہاد کے لیے نکلتا ہے تو ساری قوم کی دعائیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ حطین کو کوچ کرنے کے لیے بھی اس نے جمعے کا دن منتخب کیا۔ یہ 15 مارچ سن 1187 کا دن تھا۔
اس نے فوج کا صرف ایک حصہ ساتھ لیا اور کرک کے قریب جا کر خیمہ ہوا۔ صلیبی جاسوسوں نے فوراً اپنی اتحادی فوج کو خبر پہنچا دی کہ سلطان ایوبی کرک کے قریب خیمہ ہو گیا ہے۔ اس سے یہ مطلب لیا گیا کہ وہ کرک کا محاصرہ کرے گا، لیکن اس کا مقصد یہ تھا کہ مصر اور شام کے قافلے حج کعبہ سے واپس آ رہے تھے، ان پر کرک کے قریب ہی حملے ہوا کرتے تھے۔ والی کرک شہزادہ ارناط اس معاملے میں بڑا ہی بدنیت تھا۔ سلطان ایوبی ان قافلوں کو خیریت سے وہاں سے گزارنے کے لیے اس علاقے میں چلا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ صلیبیوں کو دھوکہ دے اور وہ اپنا دفاع پھیلا دینے پر مجبور ہو جائیں۔ اس نے اپنے سالاروں کو بتا دیا کہ قافلے گزار کر وہ کہاں جائے گا۔ کرک کے محل میں تو جیسے زلزلہ آ گیا تھا۔ شہزادہ ارناط کو نصف شب کے بعد جگا کر بتایا گیا کہ کوئی بہت بڑی فوج شہر سے کچھ دور خیمے گاڑ رہی ہے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سوا کون ہو سکتا تھا؟ کلثوم اس کے خوابگاہ میں تھی۔ وہ ارناط کے ساتھ دوڑتی شہر کے بڑے دروازے کے اوپر والی دیوار پر گئی۔ وہاں سے سینکڑوں مشعلیں نظر آ رہی تھیں۔ زیادہ تر مشعلیں متحرک تھیں۔ خیمے گاڑے جا رہے تھے۔ رات کی خاموشی میں گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ ارناط نے اپنی فوج کو محاصرے میں لڑنے کے لیے دیواروں پر مورچہ بند کر دیا۔ دروازوں پر دفاعی انتظامات مضبوط کر دیے گئے۔ ارناط بھاگ دوڑ رہا تھا۔ اسے کلثوم کا کوئی خیال نہیں تھا۔ کلثوم واپس گئی تو ارناط کا محافظ دستہ بیدار ہو کر حکم کا منتظر کھڑا تھا، اور ایک جگہ وہ شاہی بگی کھڑی تھی جس پر کلثوم ناصرہ گئی اور سیر کے لیے بھی گئی تھی۔